کہانی ہے پلین کریش کی، جو انڈیز کی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ بچ جانے والوں کی بھیانک 72 دنوں کی کہانی۔ وہ زندہ تو تھے مگر روز مر مر کر جی رہے تھے۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، کیسے ہوا، زندہ رہنے کے لیے کن حالات کا سامنا کیا، یہ سب جانیں گے آگے ویڈیو میں تفصیل سے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ 12 اکتوبر 1972 یہ جمعرات کا ایک خوبصورت دن تھا۔ ہم سب دوست اور احباب بہت خوش تھے کیونکہ ہم یوراگوائے کی ایمیچر رگبی ٹیم اولڈ کرسچن رگبی کلب سے کھیلتے تھے اور ہمیں ایک میچ کے لیے یوراگوائے کے کیپٹل مونٹی ویڈیو سے ہوائی جہاز کے ذریعے چلی کے کیپٹل سینٹیاگو جانا تھا۔ کلب مینجمنٹ نے سفر کے لیے ایک چارٹرڈ فلائٹ ایئر فورس فلائٹ 571 کا انتظام کیا تھا۔ کیونکہ ایک چارٹرڈ فلائٹ تھی مگر جہاز کے چھوٹے ہونے کے باوجود ٹیم اور کرو کے علاوہ بھی کچھ سیٹس خالی تھیں، اسی لیے خالی سیٹس کو بھرنے کے لیے ہم نے اپنے فیملی ممبرز اور فرینڈز کو ساتھ لے لیا۔ اس طرح 45 لوگ مسافر اور کرو سمیت اس جہاز پر سوار تھے۔ جہاز ایئرپورٹ پر تیار تھا اپنے سفر کے لیے۔ ٹیک آف کے بعد جہاز کا ماحول بہت خوشگوار تھا، سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہم خوبصورت اینڈیز ماؤنٹین رینج میں سفر کر رہے تھے جس کا سلسلہ 7 ملکوں جن میں وینیزویلا، کولمبیا، ایکواڈور، پیرو، بولیویا، چلی اور ارجنٹینا تک پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح ماؤنٹ ایورسٹ اور کیٹو دنیا کے بلند ترین پہاڑ ہیں، اسی طرح اینڈیز دنیا کی طویل ترین ماؤنٹین رینج ہے۔ یہ 3 گھنٹے کا فضائی سفر ہے یوراگوائے اور چلی کے کیپٹلز کے درمیان، مگر کیونکہ یہ ایک پہاڑی راستہ ہے اسی لیے دشوار گزار بھی تھا، اور یہی پہاڑ ہماری زندگی کی بھیانک حقیقت بننے والے تھے آنے والے دنوں میں۔ جہاز کے پائلٹ تھے کرنل ہولیو فیراڈس، جو ایکسپرٹ تھے ان پہاڑی راستوں کے، اور 29 بار اس سفر سے پہلے بھی اینڈیز کی پہاڑیوں میں جہاز اڑا چکے تھے۔ ان کے ساتھ تھے ٹریننگ کو پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل دانتے۔ سفر کے دوران موسم اچانک خراب ہو جاتا ہے جس کے باعث پائلٹس طے کرتے ہیں کہ مزید سفر جاری رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا جہاز کو ارجنٹینا کے شہر مینڈوزا میں اتار لیا جاتا ہے تاکہ موسم مزید سفر کے لیے سازگار ہو سکے۔ اگلے دن 13 اکتوبر دن 2:18 پر جہاز مینڈوزا سے ٹیک آف کرتا ہے اپنی منزل سینٹیاگو کے لیے، جو اب تقریباً 1 گھنٹے سے کچھ اوپر مسافت پر تھی۔ موسم کافی بہتر تھا، آج پھر جہاز میں سب اچھے موڈ میں تھے۔ 1 گھنٹے کا سفر طے ہو چکا ہے۔ 3:20 پر پائلٹ جہاز کا الٹیٹیوڈ کم کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ جہاز کافی قریب سمجھا جا رہا تھا سینٹیاگو کے، مگر جہاز ابھی بھی اونچی اونچی پہاڑیوں کے درمیان ہی تھا۔ جہاز کا کنٹرول اس وقت ٹریننگ کو پائلٹ کے ہاتھ میں تھا۔ جہاز کو اچانک جھٹکے لگنے لگتے ہیں، کافی ٹربولنس ہوتی ہے، اس کی وجہ موسم کا اچانک شدید خراب ہونا تھا۔ جہاز کے باہر بادل ہی بادل نظر آ رہے تھے، بادلوں نے جیسے جہاز کو گھیر لیا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہماری پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب جہاز میں ایمرجنسی الارم بجنے لگے۔ ایسے میں ہمارے کچھ دوست ہمارا ہی مذاق اڑانے لگے کہ ہم لوگ بلا وجہ ڈر رہے ہیں کیونکہ پہاڑی سفر کے دوران اس طرح کی ٹربولنس نارمل ہے۔ کچھ ہی دیر میں بادل صاف ہو جاتے ہیں اور باہر کا منظر صاف نظر آنے لگتا ہے، مگر جہاز جیسے پہاڑ کے قریب جاتا جا رہا ہے۔ بادلوں کے چھٹتے ہی پائلٹس یہ اندازہ کرتے ہیں کہ جہاز نیچے اڑ رہا ہے جبکہ سامنے ایک اونچا پہاڑ ہے۔ پائلٹس پریشانی میں جہاز کو اوپر اٹھانا شروع کرتے ہیں، مگر شاید یہ ایک انڈر پاور انجن جہاز تھا جس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ فوراً ہائی الٹیٹیوڈ گین کر سکے۔ بھرپور کوشش کے باوجود جہاز مطلوبہ اونچائی حاصل نہیں کر پاتا اور جہاز ٹکرا جاتا ہے۔ پہلے جہاز کا پچھلا حصہ ٹکراتا ہے، اس ٹکراؤ کی وجہ سے پچھلا حصہ اوپن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیچھے بیٹھے 3 مسافر سیٹ سمیت ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ کچھ لمحوں تک ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جہاز اوپر جا رہا ہے، پھر اچانک جہاز کا لیفٹ ونگ ٹکرا کے الگ ہو جاتا ہے۔ مزید پیچھے بیٹھے مسافر ہوا میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اب جہاز کا اگلا حصہ بچتا ہے جو تیزی سے برف میں نیچے کی جانب تقریباً 350 کلومیٹر کی رفتار سے سلائڈ کر رہا ہے اور تقریباً 2300 فٹ نیچے آ کر اس کریش کا آخری جھٹکا لیتا ہے اور ٹکرا کر رک جاتا ہے۔ جہاز کی سیٹس اکھڑ چکی تھیں، جہاز تباہ ہو چکا تھا، جہاز میں مکمل سناٹا تھا۔ پھر اچانک چیخو پکار اور لوگوں کے کرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ابھی ہم جہاز کے حادثے کے اثر سے ہی باہر نہیں نکلے تھے کہ سامنے ایک اور امتحان ہمارا منتظر تھا۔ ہر طرف برف اور بلند و بالا پہاڑ، نہ درخت نہ ہی کوئی زندگی کے آثار،
سخت سردی کا سامنا تھا، جبکہ ہم سب ایک ایسے ساحلی شہر سے تعلق رکھتے تھے جہاں ہم نے کبھی اس طرح کی ٹھنڈ کا سامنا نہیں کیا تھا اور نہ ہی عادی تھے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم اینڈیز کی ان پہاڑیوں میں 11,500 فٹ کی اونچائی پر کہاں بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ جہاز غائب ہونے کی اطلاع کے ساتھ ہی چلی کی ایئر ریسکیو ٹیم جائے حادثہ کی لوکیشن پر ڈھونڈنا شروع کرتی ہے تاکہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے یا کم سے کم جہاز کے حادثے کی معلومات مل سکے، مگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ شاید اس کی وجہ جہاز کا رنگ تھا جو سفید تھا اور یہ سارا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، اسی لیے بہت مشکل تھا جہاز کو ڈھونڈنا ان پہاڑیوں میں۔ 45 میں سے 33 لوگ اس حادثے کے بعد بھی زندہ تھے، حالانکہ کچھ لوگ شدید زخمی بھی تھے، جن میں سے 6 لوگ زخموں کی وجہ سے جان سے گزر جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں ناندو کی مدر بھی شامل تھی۔ ناندو خود ہیڈ انجری کے باعث کوما میں تھا، جبکہ اس کی سسٹر شدید زخمی تھی۔ زندہ بچ جانے والوں کے لیے 2 چیزیں بہت اہم تھیں: فوڈ اور سردی سے بچاؤ کی تدبیر، تاکہ ریسکیو ٹیمز کے آنے سے پہلے اور لوگ اپنی جان سے نہ جائیں۔ اس کے علاوہ زخمیوں کی ٹیک کیئر بھی ضروری تھی۔ ہماری ٹیم میں 2 لوگ رابرٹو کنیسا اور گسٹاوو زربینو میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے۔ یہ اپنے طور پر زخمیوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرسٹ ایڈ کے طور پر۔ رات ہوتے ہوتے ٹیمپریچر -30 تک پہنچ جاتا ہے اور اب اس سے بچاؤ کے لیے جہاز کی سیٹوں کے کور اتار کر انہیں اڑنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ بچے کچھ جہاز میں رہنے میں ہی عافیت تھی اس موسم سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور پھر کل صبح تک تو ریسکیو ٹیمز آ ہی جائیں گی ہمیں بچانے کے لیے، ایسی ہمیں امید تھی۔ جہاز کے کھلے حصے کو لگیج کے بیگز لگا کر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ برفانی ہوا اندر نہ آ سکے۔ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی مرنے والوں کی لاشوں کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بعد میں ان کا مناسب بندوبست کیا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاز میں موجود کھانے کا سامان بھی جمع کیا جاتا ہے تاکہ لوگ کچھ کھا پی کر تازہ دم ہو سکیں جب تک ریسکیو ٹیمز نہیں آتی۔ 14 اکتوبر کو یعنی حادثے کے دوسرے دن ایک بڑا ریسکیو آپریشن لانچ کیا جاتا ہے چلی، یوراگوئے اور ارجنٹینا کی جانب سے۔ 11 ہوائی جہاز ریسکیو آپریشن میں حصہ لیتے ہیں۔ تمام ان جگہوں کو سرچ کیا جاتا ہے جہاں جہاز کے گرنے کا ذرا بھی شک تھا، مگر وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح یہ ریسکیو ٹیمز ہمیں ڈھونڈ سکتی ہیں ان سفید برف پوش پہاڑوں میں۔ چنانچہ جہاز کے اوپر SOS لکھنا شروع کرتے ہیں لپسٹک سے، مگر ایس لکھتے لکھتے ہی لپسٹک ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم لگیج کے سوٹ کیسز کو جمع کر کے بڑا سا زمین پر کراس بناتے ہیں کہ شاید ریسکیو ٹیمز یہ دیکھ کر اندازہ کر سکیں ہمارے بارے میں، مگر یہ کوشش بھی بے سود۔ آج ہمیں 3 الگ الگ جہاز اپنے سروں پر نظر آئے۔ امید جاگی مگر پھر دم توڑ گئی، کیونکہ ریسکیو ٹیمز ہمیں پھر دیکھ نہیں سکی تھیں۔ اب زندہ رہنے کے لیے تگ و دو کرنی تھی۔ پانی بھی ایک مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ کنیسا میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ ہم ہوا کے بغیر 3 منٹ جی سکتے ہیں، جبکہ بنا پانی 3 دن اور بنا کھائے 3 ہفتے۔ لیکن اونچائی کی وجہ سے ہماری زیادہ کیلوریز برن ہو رہی ہیں، یعنی وقت کم ہے ہمارے پاس۔ ایسے میں فیتو اسٹارچ برف کو پانی میں تبدیل کرنے کے لیے جہاز کا میٹل کا ٹکڑا استعمال کرتا ہے تاکہ دھوپ سے برف پگھل کر پانی میں تبدیل ہو اور اسے بوتل میں جمع کر کر استعمال میں لایا جائے۔ حادثے کے تیسرے دن ناندو ہوش میں آتا ہے۔ اسے اپنی ماں اور بہن کی فکر ہوتی ہے۔ ماں کی موت کا سن کر وہ بہت افسردہ ہوتا ہے۔ اب اس کی کوشش تھی اپنی زخمی بہن کو بچانے کی، مگر وہ بھی 8ویں دن گزر جاتی ہے۔ اب ان حالات میں جینے کی کچھ عادت ہو گئی تھی۔ اپنے شوز کو جہاز کی سیٹس میں لپیٹ کر بڑے بڑے شوز بناتے ہیں برف سے بچنے کے لیے۔ 10ویں دن جہاز کے کسی کونے سے ایک ریڈیو ٹرانسسٹر ملتا ہے۔ ہمارے ساتھی رگبی پلیئر رائے ہارلی کو اچھی نالج تھی الیکٹرانکس اور الیکٹریکل چیزوں کی۔ وہ ریڈیو کو قابل استعمال بناتا ہے جہاز میں موجود تاروں کا استعمال کر کے۔ یہ ریڈیو صرف 1 وے کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، یعنی ہم باہر کی چیزیں ریسیو کر سکتے تھے یا سن سکتے تھے، مگر باہر کوئی میسج بھیجنے کے قابل نہیں تھے۔ 11ویں دن ریڈیو نیوز کے ذریعے خبر ملتی ہے کہ ریسکیو آپریشن روک دیا گیا ہے۔ 8 دنوں تک جاری رہنے والا ریسکیو آپریشن ان سرد موسمی حالات اور پہاڑوں میں تمام کوششوں کے باوجود کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ یہ خبر تو جیسے ہم سب پر بجلی بن کر گری تھی۔ اب ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں، یعنی دنیا ہمیں مردہ سمجھ رہی تھی اور ہم زندہ تھے۔ تھوڑی بہت کھانے کی چیزیں جو جہاز میں تھیں اب وہ بھی ختم ہو چکی تھیں۔ ہم نے بہت تھوڑا تھوڑا کھا کر دن گزارے تھے۔ نیندو نے تو ایک مونگ پھلی جو چاکلیٹ سے کور تھی اسے 3 دن تک کھایا تھا۔ اب ہم سب بھوک سے نڈال ہوتے جا رہے تھے۔ اتنی اونچائی پر اتنا تھوڑا کھانا ہماری توانائی ختم کر رہا تھا۔ 11ویں دن کے آتے آتے ہم سب کی بس ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے جہاز کے سیٹ کے فومز کو کھانے کی بھی کوشش کی، مگر اس سے مزید حالت خراب ہوئی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب ہم میں سے کچھ لوگ وہ سوچ رہے تھے جو انسانی تاریخ میں کم سے کم مہذب دنیا میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔
ہاں، اب ہم اپنی دوستوں اور رشتہ داروں کی مردہ باڈیز کو کھانے کا سوچ رہے تھے زندہ رہنے کے لیے۔ اب کچھ اور نہیں بچا تھا، نہ ہی یہاں درخت تھے، نہ جانور جنہیں مار کر کھایا جا سکے۔ ہم میں سے کچھ لوگ شدید مخالفت کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے ہی دوستوں اور رشتہ داروں کا ہیومن فلیش کھا سکتے ہیں۔ ہمیں کچھ مزید انتظار کرنا چاہیے اور قریبی پہاڑ عبور کر کے کچھ کھانے کے لیے تلاش کرنا چاہیے۔ ایک دن اور گزرتا ہے اور اب ہم سب بھوک سے نڈال ہیں۔ یہ آئیڈیا سب سے پہلے رابرٹو کنیسا کے ذہن میں آیا تھا، اسی لیے سب سے پہلے وہی اس عمل کو شروع کرتا ہے۔ کچھ اور لوگ بھی آگے بڑھتے ہیں اور کھاتے ہیں، مگر ان سے کھایا نہیں جاتا۔ 2 دن کے بعد وہ جان جاتے ہیں کہ اس بھوک کا علاج باہر برف میں موجود یہ ہیومن باڈیز ہی ہیں۔ آہستہ آہستہ اب یہ کھانے کا انتظام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کب تک یہاں رہیں گے۔ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور ہر روز ایک نیا چیلنج تھا زندہ رہنے کے لیے۔ 29 اکتوبر کی رات ہم سب جہاز کے اندرونی حصے میں تھے۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز، یہ ایک ایوالانچ تھا جو ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا، مگر ہم بے خبر تھے۔ پھر ایک زوردار برف کا ریلا جہاز میں داخل ہوتا ہے۔ ہم سب برف تلے دفن ہو چکے تھے۔ ہم میں سے 8 لوگ اندر دبنے کی وجہ سے سانس گھٹ کر مر چکے تھے۔ اب صرف 19 لوگ بچے تھے۔ ہمارا جہاز برف میں دب گیا تھا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 2 دن کی کوششوں کے بعد ہم لوگ برف میں راستہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جہاز سے باہر نکل کر اندازہ ہوتا ہے کہ موسم شدید خراب ہے اور باہر نکلنا ممکن ہی نہیں، لہٰذا جہاز کے اندر رہنا ہی مناسب ہے۔ 3 دن کے بعد موسم بہتر ہوتا ہے تو ہم سب باہر نکلتے ہیں۔ دھوپ تیز ہے، ایسے میں دھوپ برف سے ریفلیکٹ ہو کر آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ اسے سنو بلائنڈنس کہتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف 3 سن گلاسز کے پیئر تھے تو باقی لوگوں کو اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ اب تک ہم یہ جان چکے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں آئے گا بچانے، دنیا ہمیں مردہ مان چکی تھی۔ نیندو ہمیشہ سے پرعزم تھا کہ ہم یہاں سے زندہ بچ کر نکل جائیں گے، لہٰذا نیندو، کنیسا اور ویزنطین کا گروپ بنتا ہے تاکہ وہ آگے جائیں، راستہ تلاش کریں اور مدد لائیں باقی لوگوں کے لیے۔ ان تینوں کے لیے سفر میں زیادہ کھانا، گرم کپڑے اور جوتے دیے جاتے ہیں تاکہ سفر کچھ آسان ہو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کس ڈائریکشن میں سفر کیا جائے۔ ان کے پاس کوئی کیمپس یا ٹیکنیکل اکوپمنٹ نہیں تھا اپنی لوکیشن کا آئیڈیا کرنے کے لیے، سوائے اس کے کہ پلین کریش سے پہلے کو پائلٹ کے مطابق ہم کوری کو شہر کراس کر چکے ہیں، مگر یہ ٹریننگ کو پائلٹ کی ناتجربہ کاری اور ٹیکنیکل ایرر تھا۔ ہمارا جہاز تو اینڈیز کی پہاڑیوں میں کہیں 89 کلومیٹر ایسٹ میں گرا تھا۔ 15 نومبر کو یہ تینوں سفر پر نکلتے ہیں۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد یہ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں جہاز کا پچھلا حصہ پہاڑ سے ٹکرا کر گرا تھا۔ یہاں سے انہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ کپڑے اور بیگز وغیرہ۔ یہاں پر انہیں ان لوگوں کی لاشیں بھی نظر آتی ہیں جو شروع میں جہاز کے ٹکرانے کی وجہ سے جہاز سے گر گئے تھے۔ مگر ایک بہت اہم چیز بھی یہاں سے انہیں ملتی ہے، جہاز کا 2 وے ریڈیو سسٹم، جس سے یہ امید جاگتی ہے کہ اسے قابل استعمال بنا کر اتھارٹیز سے رابطہ ممکن ہے۔ اس ریڈیو سسٹم کو چلانے کے لیے یہاں سے بیٹریز بھی ملتی ہیں جو بہت وزنی تھیں اور ان تینوں کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی نہیں تھی، لہٰذا وہ روائے ہارلے کو یہاں لاتے ہیں تاکہ اس کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو استعمال کر کے اس ریڈیو سسٹم کو سٹارٹ کیا جائے۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد بھی یہ ریڈیو سسٹم صحیح نہیں ہوتا کیونکہ جہاز کا الیکٹریکل سسٹم AC وولٹ سپورٹیو تھا، جبکہ یہ بیٹریز DC وولٹ سپورٹیو تھیں۔ ابھی آگے ہمارے اور امتحان باقی تھے۔ 11 دسمبر کو ایک اور ایوالانچ ہمارے جہاز سے ٹکراتا ہے، مزید 3 لوگوں کی جانیں جاتی ہیں اور اب صرف 16 لوگ بچے تھے۔ ان مرنے والوں میں نوما بھی تھا، جس کا تعلق رگبی ٹیم سے تو نہیں تھا، مگر وہ ہمارے ایک رگبی پلیئر کا دوست ضرور تھا، اسی لیے اس فلائٹ پر ساتھ آیا تھا۔ جہاز گرنے کے بعد نوما ہی وہ شخص تھا جس نے سب کو موٹیویٹ کیا تھا اور ہر کام کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا تھا، سب کی مدد کرنے کے لیے۔ کینیبلزم کی بھی سب سے زیادہ مخالفت اسی نے کی تھی اور وہ تیار نہیں تھا اس عمل کے لیے، اسی وجہ سے مرتے وقت اس کا وزن صرف 25 کلو تھا۔ باقی بچ جانے والوں کے لیے یہاں اس طرح سے مرنے سے بہتر تھا کہ وہ پھر ہمت کریں اور آگے راستہ تلاش کریں زندگی کا۔ ایک بار پھر یہ تینوں سفر پر نکلتے ہیں۔ اب کی بار اس سفر کے لیے کارلوس میگیول سلائی کر کے ایک بڑا سا بیگ تیار کرتا ہے تاکہ یہ تینوں ایک بڑے سے بیگ میں ایک ساتھ سو سکیں سردی سے بچنے کے لیے۔ کارلوس کو سلائی اس کی ماں نے سکھائی تھی اور سوئی دھاگا اس کے بیگ میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ 12 دسمبر اب یہ تینوں پھر سفر کے لیے نکلتے ہیں۔
ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، تیسرا دن بھی گزر جاتا ہے۔ چوتھے دن انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ تینوں لوگ آگے سفر میں استعمال کر سکیں، لہٰذا 15 دسمبر کو ویزنٹین واپس کریش سائٹ پر چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہے کہ وہ جہاز کی سیٹ کو سلائڈ کرتے ہوئے صرف 1 گھنٹے میں جہاز تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ ان لوگوں نے یہ چڑھائی 3 دنوں میں طے کی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیندو اور کنیسا کا کوئی تجربہ نہیں تھا اتنے اونچے پہاڑ چڑھنے کا، نہ ہی ان کے پاس ایسا کوئی سامان تھا جو ایسی مہم جوئی میں چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اونچے پہاڑوں پر آکسیجن کی کمی بھی ایک عام سی بات تھی، لیکن زندہ رہنے کی لگن انہیں مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ کافی دیر چڑھائی چڑھنے کے بعد وہ ایک پہاڑ کی پیک پر پہنچتے ہیں۔ نیندو اور کنیسا دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ہر طرف صرف اونچے اونچے پہاڑ ہی ہیں اور کوئی آبادی کے آثار نہیں۔ نیندو کو ایک جانب ایسے پہاڑ نظر آتے ہیں جن پر برف نہیں ہوتی ہے اور آگے ایک گھاٹی بھی نظر آتی ہے، اسی لیے وہ دونوں اسی جانب سفر کرنا شروع کرتے ہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں مگر یہ دونوں ہمت نہیں ہارتے اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آخرکار یہ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں انہیں ایک ندی نظر آتی ہے، یعنی زندگی کے آثار۔ 9 دن کے سفر کے بعد اب کچھ زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، کھیت، جانور۔ اب ان کی ہمت جواب دے چکی تھی، مگر انہیں ندی کی دوسری جانب ایک گھوڑ سوار نظر آتا ہے۔ یہ مدد کے لیے چلاتے ہیں مگر ان کے بعد دوسری جانب نہیں پہنچ پا رہی، لیکن گھوڑ سوار انہیں اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ کل دوبارہ آئے گا۔ اگلے دن وہ ایک کاغذ اور پین کے ساتھ آتا ہے، ایک ڈوری کے ذریعے وہ یہ سامان دوسری جانب نیندو اور کنیسا تک پھینکتا ہے۔ نیندو پرادو اس کاغذ پر لکھتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا جہاز پہاڑیوں میں گر گیا تھا۔ ہمارا تعلق یوراگوئے سے ہے اور میرے ساتھی ابھی بھی کریش سائٹ پر مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم 10 دن سے چل رہے ہیں، ہم بھوکے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں، پلیز ہماری مدد کرو۔ دوسری جانب یہ لیٹر ریسیو کرنے والا شخص چلی کے ایک ریموٹ گاؤں کا رہنے والا سرگیو کاتلان تھا۔ خط کیونکہ اسپینش زبان میں تھا تو وہ یہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے اور واپس اشارہ کرتا ہے کہ میں سمجھ گیا۔ سرگیو اور اس کے ساتھی یہ خط پڑھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے 2 مہینے پہلے گرنے والے جہاز کے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ اس بیچ 10 دنوں میں نیندو اور کنیسا نے تقریباً 61 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا ان پہاڑوں میں۔ سرگیو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان تک پہنچاتا ہے، اس کے بعد وہ مدد کے لیے قریبی آبادی کی طرف نکلتا ہے جو تقریباً 10 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ اس بیچ کچھ لوگ کنیسا اور نیندو کو گھوڑے پر ندی کی دوسری جانب ویلی تک لے آتے ہیں۔ سرجیو لگاتار 10 گھنٹے گھوڑ سواری کر کے آرمی چیک پوسٹ تک پہنچتا ہے اور اطلاع دیتا ہے۔ فوری طور پر یہ اطلاع سینڈیاگو میں آرمی ہیڈ کوارٹر کو دی جاتی ہے۔ یہ خبر تمام دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ میڈیا فوراً نیندو اور کنیسا تک پہنچتا ہے کہ جان سکے اس سروائیول کی ساری داستان کو۔ اس بیچ چلی آرمی کے ہیلی کاپٹر پہنچتے ہیں اور کنیسا سے معلومات لیتے ہیں تاکہ کریش سائٹ پر پہنچا جا سکے۔ نقشوں کی مدد سے لوکیشن کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ 12 دسمبر کو 2 ہیلی کاپٹر کنیسا کو لے کر اڑتے ہیں، بقیہ 14 سروائیورز کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ دو دن میں یہ آپریشن مکمل ہوتا ہے جسے میریکل آف دی اینڈیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 16 سروائیورز ڈی ہائیڈریٹ تھے، کمزور ہو چکے تھے، زخمی تھے مگر زندہ تھے، اور میں بہت خوش تھا اپنے 16 دوستوں کے زندہ بچ جانے پر، حالانکہ میں ان میں شامل نہیں تھا اور دور کہیں آسمان سے اپنے باقی لوگوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ 72 days unbelievable survival story۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔